السلام علیکم ناظرین۔ اب تک ہم نے قیامت کی نشانیوں کی بات کر لی، تقدیر کی بات کر لی، موت کے بعد کی زندگی کی بھی بات کر لی، اور اب ہم بات کر رہے تھے آخرت کے متعلق چند ضروری عقائد کی، کچھ ایسے عقیدے جو ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ چند عقائد کے بارے میں ہم بات کر چکے تھے، مزید عقائد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ایک عقیدہ ہے پل صراط۔ پل صراط ایک پل ہے جو جہنم پر لگایا جائے گا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت اس پل سے گزرے گی، اور ہر نبی کی زبان پر یہ کلمہ ہوگا، رب سلم رب سلم، اے اللہ سلامت رکھنا، اے اللہ سلامت رکھنا۔ بعض لوگ اس پل سے بجلی کی طرح، اور بعض ہوا کی رفتار سے، اور بعض اونٹ اور گھوڑے کی رفتار سے گزر جائیں گے، اور بعض پل سے جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھنا۔ اندازہ تو آپ لوگوں کو ہو گیا ہوگا کہ بجلی کی رفتار سے، ہوا کی رفتار سے، اونٹ یا گھوڑے کی رفتار سے کون لوگ گزریں گے؟ جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، جن کے گناہ نہیں ہوں گے، تو وہ پل پار کر کے جنت میں چلے جائیں گے، اور جن کے گناہ ہوں گے، جو گناہ گار لوگ ہوں گے، وہ پل پار ہی نہیں کر سکیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے۔ اگلا عقیدہ ہے جنت اور جہنم۔ جنت اور جہنم یہ پیدا کی جا چکی ہیں۔ فرما برداروں کے لیے جنت میں ہر قسم کی راحت ہوگی۔ سب اہل جنت ہمیشہ جوان اور صحت مند رہیں گے۔ کبھی جھگڑا فساد نہ ہوگا۔ انسان کی ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا کا اعلان کریں گے۔ نافرمانوں اور کافروں کے لیے ہر قسم کا عذاب ہوگا۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ گرم ہے۔ سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، یہ سب چیزیں وہاں موجود ہوں گی، اور لوہے کے گرزوں سے پٹائی ہوگی۔ کسی کو ان پر رحم نہ آئے گا۔ اگلا عقیدہ ہے آراف۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آراف کہتے کسے ہیں؟ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے جسے آراف کہتے ہیں۔ اب آراف میں کون رہے گا؟ اس میں نہ جنت جیسی راحت ہوگی، نہ جہنم جیسا عذاب ہوگا۔ جن اہل ایمان کے نیک اعمال اور برے اعمال برابر ہو جائیں گے، وہ آراف میں ٹھہریں گے۔ وہ اہل جنت کو جب دیکھیں گے تو جنت میں جانے کی تمنا کریں گے، اور اہل جہنم کو جب دیکھیں گے تو جہنم سے پناہ طلب کریں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو وہ اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اگلا عقیدہ ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ آخرت میں تمام اہل ایمان اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اس کی کیفیت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور یہ اہل جنت کے لیے سب سے بڑی خوشی اور نعمت کا موقع ہوگا۔ اگلا عقیدہ ہے شعائر اللہ کی تعظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعظیم کے لیے بعض اعمال اور مقام مقرر کیے ہیں۔ ان کی تعظیم کرنا واجب ہے ہر انسان پر۔ مثال کے طور پر خانہ کعبہ، میدان عرفات، مزدلفہ، صفا اور مروہ، مقام ابراہیم، مسجد حرام، حرم شریف کا تمام علاقہ، قرآن مجید، اذان، حج، بیت اللہ کا طواف اور قربانی۔ ان مقامات میں گناہ کرنے کی سزا بہت زیادہ ہے، اور نیکی کرنے کا اجر بھی دوسرے مقامات سے زیادہ ہے۔ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اب جب ہم نے قیامت کے بارے میں بات کر لی، آخرت کا ذکر بھی ہو گیا، تو اب ہمیں اپنے اعمال کی، اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی ایمان کے بارے میں کہ آخر ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی تمام صفتوں اور فرشتوں اور آسمانی کتابوں اور پیغمبروں کی دل سے تصدیق کرنا، اور جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں ان سب کو سچا سمجھنا، اور زبان سے ان تمام باتوں کا اقرار کرنا۔ یہی تصدیق اور اقرار ایمان کی حقیقت ہے۔ اب پھر ہم نیک اعمال کیسے کریں؟
آخر نیک اعمال ہوتے کیا ہیں؟ اعمال صالحہ کہتے کسے ہیں؟ اعمال صالحہ کے معنی ہے نیک کام. جو عبادتیں اور نیک کام اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں نے مخلوق کو بتائے اور سکھائے ہیں وہ سب نیک اعمال یعنی کہ اعمال صالحہ کہلاتے ہیں. اب جب ہمیں نیک اعمال کا بھی پتہ چل گیا تو اب ہمیں عبادت کی فکر ہوگی کہ ہم عبادت کریں. تو عبادت کسے کہتے ہیں ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. عبادت بندگی کرنے کو کہتے ہیں. جو بندگی کرے اسے عابد اور جس کی بندگی کی جائے اسے معبود کہتے ہیں. ہمارا سب کا سچا اور حقیقی معبود ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے جس نے ہمیں اور ساری دنیا کو پیدا کیا ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں. اس نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اس لیے ہمارے ذمے عبادت کرنا فرض ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں؟ آخر صرف نماز پڑھنا ہمارے جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے گا یا اور بھی کام ہے؟ تو تھوڑی سی اس پر نظر ڈال لیتے ہیں. عبادت کے بہت سے طریقے ہیں جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، قربانی کرنا، اعتکاف کرنا، مخلوق کو نیک باتوں کی ہدایت کرنا، بری باتوں سے روکنا، ماں باپ اور اساتذہ اور بزرگوں کی عزت اور ادب کرنا، مسجد بنانا، مدرسہ جاری کرنا، علم دین پڑھانا، علم دین پڑھنا، علم دین پڑھنے والوں کی امداد کرنا، خدا کی راہ میں خدا کے دشمنوں سے لڑنا، غریبوں کی حاجت روائی کرنا، بھوکھوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا اور ان کے علاوہ تمام ایسے کام جو خدا کے حکم اور اس کے مرضی کے مطابق ہوں سب عبادت میں داخل ہیں اور انہی کاموں کو اعمال صالحہ بھی کہتے ہیں. اب جب ہم عبادت کریں گے تو ظاہر ہے ہمیں گناہوں سے نافرمانی سے بچنا پڑے گا ورنہ ہماری عبادت کے ساتھ ساتھ گناہ ہوتے رہے تو کیا فائدہ؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ آخر کہتے کسے ہیں تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. معصیت کے معنی ہوتا ہے نافرمانی کرنا، حکم نہ ماننا. جس کام میں خدا تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی ہوتی ہے اسے معصیت یعنی کہ گناہ کہتے ہیں. گناہ کرنا بہت بری بات ہے. اللہ تعالیٰ کا غضب اور ناراضگی اور عذاب گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کفر و شرک. کافر اور مشرک ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور کافر اور مشرک کی شفاعت بھی نہیں ہوگی. کوئی نہیں کرے گا ان کی شفاعت. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرک کو میں کبھی نہیں بخشوں گا. تو مطلب کفر اور شرک ان دونوں سے ہمیں بہت دور رہنا ہے. آخر کفر اور شرک کہتے کسے ہیں؟ کفر کہتے ہیں جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک بات کو بھی نہ ماننا کفر ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو نہ مانے یا اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرے یا 2-3 خدا مانے یا فرشتوں کا بھی انکار کرے یا خدا تعالیٰ کی کتابوں میں سے کسی کتاب کا انکار کرے یا کسی پیغمبر کو نہ مانے یا تقدیر سے منکر ہو جائے، قیامت کے دن کو نہ مانے یا اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کسی حکم کا انکار کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کسی خبر کو جھوٹا سمجھے تو ان تمام صورتوں میں وہ انسان کافر کہلائے گا. اور مشرک کسے کہتے ہیں؟ مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرے. اب شرک کرنے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا، صفات میں شرک کرنا، قدرت میں شرک کرنا، علم میں شرک کرنا، حکم میں شرک کرنا، عبادات میں شرک کرنا. اب یہ ساری ایسی قسمیں ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے کیونکہ جانے انجانے میں ہم میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی غلطی اس میں سے کر رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم قیامت کے روز ان غلطیوں سے پکڑے جانے سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ آخر ہم شرک کی ہر قسم سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں. شرک کی باقی اقسام کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے.
اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ شرک کی باقی اقسام سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔